इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروينا عن ربه تبارك وتعالى يا أيها الناس إني حرمت ظلم عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए वो जब आए तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की वो जब आए तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए वो हैं बेशक बशर लेकिन तशाहुद में अजानों में जहाँ देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए बरोज़े हश्र जब नफ्सा नफ्सी का समा होगा वहाँ वो काम आएंगे जहाँ कोई न काम आए। इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक़ अकाबिर उलमा इकराम मोहब्बतों के मुस्तहिक़ बुज़ुर्गों नौजवानों पसे पर्दा माओं और बहनों प्यारे बच्चों अकाबिर उलमा की ज़बानी आपने कीमती नसीहतें सुनी
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں آپ نے گلہائے عقیدت سماعت فرمائے۔ رب کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سی بات کروں گا، انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا فرما دے کہ رب کریم مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ لاک ڈاؤن نے سب بھلا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ رب نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا اور میرے رب نے فرمایا اے میرے رسول، ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے جو شریعت آپ کو دی ہے اور جو دین مبین لے کر آپ دنیا میں پہنچے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو بھی آپ پر اتارا، اللہ نے اپنی شریعت اتاری، اللہ نے اسلام تمہیں دیا، اللہ نے قرآن اتارا، یہ دین مبین لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کے فرائض کو انجام نہیں دیا، آپ نے اپنی نبوت کے فرائض کو انجام نہیں دیا۔ میرے رب نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت آپ کو دی ہے، آپ کو رسول بنایا ہے، انبیاء کا سردار بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، اگر یہ پیغام آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا۔ میرے رب نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگ تمہیں مارنے کے لیے، لوگ تمہیں ستانے کے لیے، لوگ تمہارے سامنے کوڑا ڈالنے کے لیے اور تمہاری عزتوں کو اچھالنے کے لیے تمہارے سامنے لوگ آئیں گے، لیکن لوگوں کی پرواہ نہ کرنا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہوگی، آپ کا کام ہوگا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور تاجدار مدینہ اللہ کا کام ہوگا لوگوں سے آپ کی جان کی، آپ کی عزت کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام میرے نبی کو دیا، تاجدار مدینہ نے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا اور اس کے لیے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھی، یہاں تک کہ لوگوں نے تاجدار مدینہ کے سامنے کوڑے ڈالے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن میرے نبی یہ تبلیغ دین کرتے رہے، یہاں تک ہوا کہ آپ کو مارنے کے لیے مسجد زرار بنائی گئی تاکہ آپ تشریف لائیں اور وہاں پر بیٹھیں اور ایک پتھر اوپر سے نیچے گرا دیا جائے اور میرے نبی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی پھر بھی تبلیغ سے باز نہیں آئے، آپ تو لوگوں کو تبلیغ کا پیغام دیتے رہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو مارنے کے لیے آپ پر جادو کیا گیا، تاجدار مدینہ پھر بھی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس سے آگے بڑھ کر تاجدار مدینہ کی بیوی پر تہمت لگائی، آپ کی عزتیں اچھالی، لیکن میرے رب نے، میرے نبی نے اللہ کے پیغام کو
को लोगों से पहचाने में जर्रा बराबर कमी नहीं की। मामला बढ़ता गया, यहाँ तक के लोग आपकी जान के दर पे आ गए। और आप उस मंजर को याद कीजिए कि जब मेरे रब ने हजरत जिब्रील को भेजा और ये फरमाया जिब्रील जाओ मेरे नबी के दरबार आलिया में जाओ। हजरत जिब्रील आए और आप अलैहिस्सलाम के करीब में पहुंचे। रात का तारीकी वक्त है और इस तारीकी वक्त के अंदर हजरत जिब्रील का आना, रात के अंधेरे में जिब्रील की आमद, ताजदार मदीना को उठाया, फरमाया आका आपके चारों ओर काफिर हैं और आपको घेरे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि आप इनके दरमियान से निकल जाओ। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कैसे निकल कर जाऊं? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील ने फरमाया आप इनके दरमियान से निकलो, एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ और इन काफिरों की जानिब फेंक दो। अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों को अंधा बनाएगा। मैं कुर्बान जाऊं, हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील काफिर दाएं भी हैं, काफिर बाएं भी हैं, आगे भी हैं और पीछे भी हैं, मैं मिट्टी कहाँ फेंकूं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील कह दो मेरे नबी से मिट्टी फेंकना आपका काम होगा, चारों ओर के काफिरों को अंधा बनाना अल्लाह का काम होगा। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम वहुम ला युबसिरून। अल्लाह के नबी आयत पढ़ते गए, उन्हीं के दरमियान से निकल गए। 100 से जायद नंगी तलवारें आपके मकान को घेरे हुए हैं। 100 से जायद नंगी तलवारों ने आपके मकान को घेरा हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत करके दिखाई। जिस मकान के चारों ओर 100 से जायद लोग मौजूद हों, उनके दरमियान से जिंदा निकल जाना अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से हिफाजत करना ये अल्लाह का काम है। हमने क्या किया मेरे प्यारों? अल्लाह ने ये पैगाम दरअसल नबी के वास्ते से उम्मत तक पहुँचाया। अल्लाह के नबी को रसूल बनाया, आपके लिए कायनात बनाई, आपकी कस्में खाई। अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगाम को ना पहुँचाएं ये तो हो ही नहीं सकता, जबकि अल्लाह ने कुरान करीम में खुद फरमाया फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। अपनी उम्मत की इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्या इनके पीछे अपने आप को हलाक करोगे? मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी के बारे में मेरे रब ने फरमाया फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ऐसा ना करो, अपने आप को इतना गमगीन ना करो, इनके ऊपर अपने आप को हलाक करोगे, अपने आप को बर्बाद करोगे। अंदाजा लगाओ ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के बारे में कहा जा रहा हो कि तुम इन लोगों के पीछे इतना अपने आप को गमगीन ना करो, और उसी जाते आली के लिए अल्लाह ये कहता हो व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अगर तुमने ये काम नहीं किया, अपनी रिसालत के फराइज को अंजाम नहीं दिया, अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है मेरा नबी ये काम करेगा। लेकिन मेरे प्यारों, अल्लाह ने वास्ते से खिताब किया है उम्मत को, और ये फरमाया है जब दीन मुबीन पर अमल करोगे, अल्लाह के दीन को लेकर चलोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। अगर अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े हो जाओगे, अल्लाह के दीन की मदद के लिए उठोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा और लोगों के मुकाबले में तुम्हारे कदम को जमा देगा। हमारा जहन उल्टा है, हम लोग समझते हैं दुनिया में अगर माल मिलेगा तो हमारे कदम जम जाएंगे। हमारा तसव्वुर ये है अगर इज्जत ओहदे मिलेंगे तो हमारे कदम जम जाएंगे। मेरे प्यारों, पूरी दुनिया में उठाकर देखो, मालो दौलत की कमी नहीं है, असबाब की कमी नहीं है, मेरे प्यारों हुकूमतों की कमी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर आज कोई कमी है तो ताजदारे मदीना के दीन को, अल्लाह ने जो दीन नबी पर उतारा, अल्लाह ने जो कुरान उतारा, आज उससे हमारे सीने खाली हो गए, हमारी जिंदगी खाली हो गई। आज हम लोग नाम के मुसलमान रह गए। मेरे नबी ने बयान फरमाया था अली एक जमाना ऐसा आएगा ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु वला यबक़ा मिनल कुरानी इल्ला रस्मु। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का नाम बाकी रहेगा और कुरान की रस्म बाकी रह जाएगी। इस्लाम पर अमल करने वाले लोग होंगे लेकिन उनके दिलों में सच्चाई ना होगी और इनके दिलों के अंदर अल्लाह के लिए करने का इखलास
तजावुज़ ना होगा। वो लोग इस्लाम पर अमल करेंगे लेकिन सिर्फ यूं ही। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, नमाज़ें होंगी, नमाजों में जान ना होगी, रोज़े के पाबंद होंगे लेकिन रोज़ों में जान ना होगी, सदका खैरात भी करेंगे, रियाकारी बदकारी होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नमाजी होंगे, रोज़ेदार होंगे, हाजी होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में असल बाकी ना होगी। ताजदारे मदीना फरमाते हैं वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु, और कुरान की रस्म बाकी रह जाएगी। पढ़ने वालों के हलकों के अंदर उनका पढ़ना आसमान के ऊपर न जाएगा, एक बालिश ऊपर न चढ़ेगा। ताजदारे मदीना का वो फरमान देखो और आज अपनी ज़िंदगी देखो। मेरी और आपकी ज़िंदगी नमाजों में मौजूद है, नमाज पढ़ते हैं, ख्याल दुकान का, ये अपने घर का, ये अपनी तिजारत का, ये अपनी शोहरत का, ये अपनी दौलत का, या गमो गुस्सा किसी के दिल में है तो उसको अपने दिमाग में लाना। नमाज के अंदर है, अल्लाह के सामने खड़ा है और ख्याल गैर का है, अल्लाह के सामने खड़ा है, तसव्वुर दूसरे का है, अल्लाह के घर में खड़ा है और तसव्वुर दुकान और तिजारत का है। बताओ इन नमाजों में कहाँ जान है? वो रोज़े जिनमें गालियाँ दी जाएं, अपने घर वालों पर गुस्सा किया जाए, वो रोज़े जिनमें झूठ बोला जाए और लोगों को धोखा दिया जाए, उन रोज़ों में जान कहाँ बाकी होगी? मेरे नबी ने फरमाया वो ज़माना आएगा इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, कुरान की रस्म बाकी रहेगी। रमज़ान का महीना और झूठ बोलने में देखो पीएचडी कर रखी है लोगों ने। नहीं, मजाल है कि बगैर झूठ के कोई कपड़ा बेचते, मजाल है बगैर झूठ के कोई जूता बेचते, कोई अपनी तिजारत में बगैर, नहीं आपके लिए तो इतने का है और इतने का ही लाया हूँ। अरे समझ जाया करो भाई, तुम अपने हो इसलिए तुम्हें इतने का लगा रहा हूँ, मैं 1 रुपया नहीं ले रही, अल्लाह की कसम। बाद में कसम भी खाएगा और दुनिया वालों को बावर कराएगा कि मैं नंबर 1 झूठा हूँ। सच्ची बताओ, जो माल पे कुछ ना ले दुकान किस लिए करके बैठा है? पागल है। लाखों का माल जिसने लगाया है तो लगाया इसलिए है कि अपने लोगों को फ्री में बांटे। अगर ये काम करना तो दुकान करने की क्या जरूरत थी, घर से बांट देता जी। झूठ ना बोलो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 3 आदमियों से अल्लाह क़यामत के मैदान में कलाम नहीं करेगा। नंबर 1 जिसने अपने सामान को झूठी कसम से बेचा, और दूसरा आदमी जिसने अपने पाजामे को टखनों से नीचे लटकाया। अल्लाह तबारक व तआला न इनसे कलाम करे, न इनसे बातचीत करे, न अल्लाह क़यामत के मैदान में इनकी जानिब देखेगा और न ही अल्लाह तबारक व तआला इनको पाक करेगा। मेरे प्यारो, झूठ का सहारा ना लो। अगर झूठ का सहारा अगर झूठ का सहारा इस्तेमाल करोगे, अगर झूठ का सहारा अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे तो याद रखना बज़ाहिर तरक्की नजर आएगी, तरक्की नहीं मिलेगी। झूठ बर्बाद करता है, हलाक करता है, सच्चाई निजात देती है। ताजदारे मदीना खड़े हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, एक आवाज़ मेरे नबी को आई। मेरे नबी ने अपने कानों से सुना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने पलट कर देखा, कोई इंसान मेरे नबी को नजर न आया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे नबी को फिर सलाम आया और मेरे नबी के कानों में आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने पलट कर देखा, कोई इंसान नजर न आया और आगे बढ़े, दोबारा सलाम आया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर पलट कर देखा, मेरे प्यारो सलाम तो आया लेकिन इंसान नजर न आया। आखिर में मेरे नबी की नजरें पड़ी, एक हरनी खड़ी है, ताजदारे मदीना के करीब में आई और ये फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका एक सहाबी मुझे पकड़ कर ले आया, मैं अल्लाह की तकदीर पर राजी हूँ, अगर मुझे ज़िबाही होना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, अल्लाह ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा है अल्लाह वो करके रहेगा, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ या रसूल अल्लाह, आपका सहाबी है, आप इतना करा दो कि मेरे बच्चे पहाड़ के अंदर हैं, मैं उनको दूध पिलाकर आ जाऊँ, वो भूखे हैं, और उसके बाद आप चाहें मुझे ज़िबा करा दे, यही अपने पास रखे। मेरे नबी ने फरमाया, हरनी ये तो बता, अगर तू जाएगी वापस आएगी, इसका क्या भरोसा। कहने लगी, आका अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाले जैसे इंसानों को डालेगा।
आपने रस्सी खोली, चली गई, देखती गई, पहुंची वहां पर, अपने बच्चों को दूध पिलाया, वापस चली आई। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, अच्छा वापस आ गई, आ चल। आपने उस सहाबी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद जब दरवाजा खोला, सहाबी खुशी से झूम उठा, ताजदार मदीना मेरे घर पर। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ। फरमाया, क्या? मुझे ये हरनी हिबा कर दे, और मुझे ये हिबा कर दे, और मुझे ये तोहफे में दे दे। ताजदार मदीना ने जब तोहफे के लिए कहा तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये हरनी क्या, जितने जानवर बदे हैं सब आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान। आप जो चाहे पसंद करें वो मेरे लिए बेहतर होगा उससे जो मेरे पास रहे। आका आप जो चाहे ले जाएं। मेरे नबी ने फरमाया, हरनी जा, आज से तू आज़ाद है, अब तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे प्यारो, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के कहने पर दौड़ी अपने घर की जानिब, पहाड़ों की जानिब। उसने पलट कर देखा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को फिर सलाम किया, आगे बढ़ी, फिर सलाम किया, आगे बढ़ी, फिर सलाम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने सच बोल कर दिखाया तो निजात पा गई, वरना हो सकता है अगर ये झूठ बोलती और वापस ना आती, ये दोबारा पकड़ी जाती। लेकिन ताजदार मदीना ने फरमाया कि वापस आना, ये वापस चली आई। इसने झूठ को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सच्चाई के दामन को थामा, तो आज देखो अल्लाह ने इसे निजात दे दी। लेकिन हम लोग झूठ बोलकर कारोबार करने को अपनी अक्लमंदी समझते हैं। अगर बेटा 100-200 रुपए का फालतू बेच देना तो कमर थपथपाएगा, घर में आकर कहेगा तेरा बच्चा जवान हो गया, कारोबारी हो गया। 200 की गर्दन ज्यादा काट दी, नहीं 200 ज्यादा ले लिए। अल्लाह के बंदो, झूठ बोलकर कमाना, इसमें कहां से बरकतें आएंगी, और इसमें बच्चे कहां से नेक बन पाएंगे, और हराम माल के अंदर कहां से बरकत होगी, और कहां से नस्लें आबाद होंगी। अल्लाह के वास्ते झूठ को ना अपनाओ, सच्चाई को अपनाओ। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग कहते हैं, लो फला ने ऐसा कर दिया, वरना हम तो यूं थे। ईसाइयों ने हमारे साथ ऐसा किया, वरना हम तो ऐसे थे। यहूदियों ने हमारे साथ ये साजिश की, वरना हम तो ऐसे थे। अल्लाह के बंदो, ये उनकी कमी नहीं है। ज़वाल शुदा कौमों का ये कहना होता है कि अगर फला ऐसा ना करता तो हम तो आबाद हो जाते, अगर ये ऐसा ना करता हम तो यूं हो जाते। अल्लाह के बंदो, याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ निजात नहीं देगा, हलाक करेगा तो हलाक करेगा। आज हम झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि हम लोग कामयाब हो गए, हम लोग इज्जत पा गए। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलकर कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब नबी ने फरमा दिया, ताजदार मदीना ने फरमाया, अगर मेरा उम्मती है कभी जिंदगी में ये काम नहीं करेगा कि वो झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरी बुराई बताऊं जिसने हमें तबाह व बर्बाद कर दिया, एक तो झूठ है और दूसरा जुल्म है। जुल्म इतना, चलो मेरे प्यारों में मान जाऊं कि बाहर जुल्म है, बाहर जुल्म है। क्या होता है, कोई अपने सामान को बेचता है, आप केला लेने के लिए गए, आप सेब लेने के लिए गए, आपकी निगाहें बची, सेब वाला काणे सेब उसमें डाल देगा। नहीं, केले वाले के पास जाओ, अच्छे केले लेने के लिए वो गले में डाल देगा। आपकी निगाह बचनी चाहिए, उसके बाद वो अपना काम कर जाएगा। जब घर खोलकर देखोगे, यार लाया तो अच्छे थे, कहा तो अच्छा था, लेकिन ले दिए किस लिए? मेरे प्यारों, ये क्या है? धोखा। एक रेहड़ी वाला भी लोगों पर जुल्म कर रहा है। इससे आगे बढ़कर एक डॉक्टर के पास जाओ, अपनी मजबूरी लेकर, अपनी बीमारी लेकर, उसे पता है बीमारी ये है, लेकिन 4 चेकअप फालतू लिखेगा ताकि उसे कमीशन मिल जाए। मेरे प्यारों, बताओ क्या ये जुल्म नहीं है? वकील झूठ बोलकर मसले को हल करे, क्या ये जुल्म नहीं है? और तो और अपने घरों के अंदर एक बीवी के साथ
شوہر کا ظلم، ایک بیوی کے ساتھ اپنے بھائیوں کا ظلم، اور اس کی ساس کا ظلم، اور اس کے سسر کا ظلم، پتہ نہیں کیا گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ باہر کا ظلم تو ایسا ہے کہ لوگ اسے سنتے ہیں اور اس کے بعد ختم۔ باہر کا ظلم تو ایسا ہے 4 لوگوں میں آ جاتا ہے، فلاں نے فلاں کی زمین دبائی، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ لیکن یہ بتاؤ جو گھروں میں ظلم ہوتا ہے ایک بیٹی کے ساتھ، کیا وہ ہم سے مخفی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لیکن کبھی اس کا تذکرہ، کبھی وہ ڈسکس میں نہیں لایا جاتا۔ بیوی پر کتنا ظلم کرتا ہے، کبھی شوہر کرے گا، کبھی اس کی ماں کرے گی، کبھی اس کے بیٹے کریں گے، کبھی دیور کرے گا، کبھی جیٹ کرے گا۔ مجھے یہ بتاؤ میرے پیاروں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک بیوی کو جو حق دینا چاہیے تھا کیا میں نے اور آپ نے وہ دیا؟ ایک بہن کا جو رشتہ تھا کیا میں نے وہ آپ نے رکھا؟ نہیں نہیں نہیں۔ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے، اگر شوہر گھر میں آیا، اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، اگر یہ اسلام کے مطابق ہو تو بڑا اچھا، اور اگر نادانی اس میں آ جائے، اگر علم اس میں نہ ہو، تو پھر ظلم جو ایک دوسرے پر ہوتا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ماں باپ کو ہدایت یہ ہونی چاہیے کہ جہاں شادی ہو تو کوشش یہ کرو پہلے نمبر پر بچے کو الگ کر دو۔ اپنا خرچہ باندھ سکتے ہو، اپنا خرچہ باندھو، یہ مرد کا کام ہے، یہ بیٹے کا کام ہے، وہ اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے۔ اگر وہ تمہاری خدمت کر دے، وہ تمہاری خدمت کرے، اور تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی خدمت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بیوی کی نہیں ہے۔ اگر بیوی کر جائے تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن اگر بیوی تھوڑا کام کم کرے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ظلم سے بچو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیاروں، انصاف کیا، ظلم نہیں کیا۔ ان سے پہلے ان کے چچا میرے پیار ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک، یہ چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، ظلم پر اپنی بنیاد کو رکھا اور ظلم پر اپنی سلطنت کو چلایا۔ تو حالانکہ یہ نمازی تھے، یہ روزے دار تھے، یہ میرے پیاروں اتنے پابند تھے کہ ان میں سے ایک ایک آدمی رات کو تہجد میں 10 پارے پڑھا کرتا تھا۔ جس کے تہجد میں کھڑے ہو کر 10 پارے ہوں تو کیا وہ نفلیں چھوڑے گا؟ کیا وہ سنتیں چھوڑے گا؟ کیا فرض نماز چھوڑے گا؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی نماز چھوڑ جائے ممکن ہی نہیں۔ 10 پارے تہجد میں قرآن کے پڑھنے والے۔ لیکن میرے پیاروں، جب انتقال ہوا اور قبر کے قریب لایا گیا، اتارا گیا اور ان کا کفن کھولا گیا، گرہ کھولی گئی، تو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ چہرہ کالا پڑ چکا تھا اور قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ تہجد میں قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، لیکن میرے پیاروں قبر میں اتارا گیا تو چہرہ کالا پڑ چکا ہے اور قبلے سے پھر چکا ہے۔ کیوں جانتے ہو کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خون کو پانی بنا دیا تھا، ان لوگوں نے خون ایسا بہایا جیسے پانی بہتا ہے۔ میرے پیاروں، اللہ نے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ان کے اوپر سزا کو ڈالا کہ جب یہ مرے ہیں تو مرتے دم ہی اللہ نے ان کا لوگوں کے سامنے ان کے لوگوں کے سامنے ان کا ظلم کھول دیا، اور ایسا کھولا جب قبر میں اترے ہیں تو میرے پیاروں ان کا حال ایسا تھا کہ چہرہ کالا پڑ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے گیا اور اس کی ناش کو لایا گیا تو اس کی ناش ہلنے لگی، تو لوگوں نے کہا ارے میرا باپ زندہ ہے، بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، انہیں اٹھاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ کے بندے زندہ نہیں ہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ جلدی شروع ہو گئی ہے، اسے ڈھانپو، اسے اتارو، اسے جلدی لٹاؤ۔ میرے پیاروں، یہ کون تھا؟ تہجد میں قرآن پڑھنے والا،
दिया। ये कौन था? तहज्जुद में अल्लाह के लिए खड़ा होने वाला। आज बड़े से बड़ा आदमी रात में, सर्दियों की रात में तहज्जुद में उठते हुए बड़ा अलकस आता है, लेकिन कभी इन लोगों ने तहज्जुदें नहीं छोड़ी। आज जब आए कब्र के करीब तो इनकी नाशें हिले लगी, अल्लाह की सजा, अल्लाह की गिरफ्त शुरू हो गई और इनके चेहरे काले पड़ गए, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने लोगों पर जुल्म किया था। और आपको बताऊं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, एक वक्त ऐसा आया कि ये घर में दाखिल हुए। इनकी बीवी है फातिमा, 7 निस्बतों से मलिका है, बादशाह है। ऐसी औरत दुनिया में स्टेटस के एतबार से कोई नहीं आई कि 7 निस्बतों से उसके घर में बादशाह चली आ रही है। इसका बाप भी बादशाह, इसके 4 भाई बादशाह, इसका शोहर बादशाह, इसके बेटे बादशाह। मेरे प्यारों, ऐसी खातून शायद ही दुनिया में कोई आई हो। इतनी बड़ी खातून जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर में आए तो फातिमा ने कहा, एक बात थी, ईद आ रही है, बच्चे कह रहे हैं कि ईद पर कपड़े बनवा दो। हमारे यहाँ कोई बच्चों को कपड़े ना बने मुमकिन है भाई? सच बताना। एक नहीं, 2 नहीं, 4 जोड़ी तो बन जाएंगे, लेकिन एक भी ना बनेंगे, ये तो तस्वुर ही नहीं होता। गरीब से गरीब के घर में कपड़ा होता है। ईद के दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और कितने बड़े बादशाह, 3 बर्रे आजम में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। इतनी खुशहाली इनकी हुकूमत के अंदर आई, खजाने भरे पड़े हैं। मेरे प्यारों, अब जब बीवी ने कहा तो कहने लगे, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरी औलाद से कह दो, मैं ईद पर कैसे कपड़े बनाऊंगा। तो खैर उन्होंने कहा, एक काम कर लो, अपने खजांची को बुला लो और उससे ये कहो कि हमें 1 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दे, एडवांस दे दे। मैं महीने का खर्च चूल्हा जलाकर, बुनाई बुनकर, कुछ भी करके जला लूंगी, लेकिन तुम महीने की तनख्वाह पेशगी ले लो और उसके बाद हमारे बच्चों को कपड़े बन जाएंगे और मैं खर्चे से भी उन्हें पौने करके चला लूंगी। फरमाया ठीक है। उन्होंने अपने खजांची मुजाहिम को बुलाया और वो करीब में आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, भाई हमारी एक तमन्ना है कि हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, पेशगी दे दो। अल्लाहु अकबर। उस वक्त के खजांची भी कितने अमीन थे, कितने अमानतदार थे। ये नहीं देखा कि 7 बर्रे आजम का मालिक और बादशाह अमीरुल मोमिनीन मेरे सामने है, जबान लड़खड़ाई नहीं। मुजाहिम कहने लगा, उमर एक काम करो, एक रुक्का लेकर आओ, एक कलम लेकर आओ। हजरत उमर ने फरमाया, क्या बात है? फरमाया, उस पर लिख कर दो, 1 महीना तुम जिंदा रहोगे। हजरत उमर ने फरमाया, 1 महीने की बात करता है, मैं 1 मिनट का तुझसे वादा नहीं कर सकता। तो मुजाहिम कहने लगा, अगर 1 महीने का वादा जीने का तुम मुझसे कर सकते हो तो मैं तुम्हें तनख्वाह पेशगी दे दूंगा, एडवांस दे दूंगा, और अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मैं पेशगी तनख्वाह आपके हवाले नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। कितना अमीन था ये अमानतदार खजांची। उसके बाद हजरत उमर अपनी बीवी के करीब आए। फरमाया, मुजाहिम ने ये बात कही है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। मेरे बच्चों से कह दो इस ईद को मेरे पास कपड़े नहीं है, वो पुराने कपड़ों में ईद कर लें। अल्लाहु अकबर। ईद का दिन आया, सारे बच्चे औरों की तरह ईद मिलने के लिए आए। अब सारे बच्चे खड़े हैं। हजरत उमर ने कहा, मेरे लाडले बेटो, आज तुम तो बड़े नाराज होंगे कि बाप ने हमें ईद पर कपड़े भी ना दिए। तो हजरत उमर के बेटों ने कहा, नहीं अब्बा, आज हमारा सर फख्र से ऊंचा है कि आपने हमारे को कपड़े तो नहीं दिए, लेकिन मुसलमानों से खयानत नहीं की, मुसलमानों के माल के अंदर खयानत नहीं की, आपने अमानतदारी से काम लिया। अल्लाहु अकबर। ईद का वक्त गुजरा, ये हजरत उमर अपने घर में पहुंचे, अपनी बेटियों को बुलाया तो बेटियां करीब में आई और चेहरे पर अपने दोपट्टे को डाला है, अपने मुंह को ढाका है। हजरत उमर ने फरमाया, ये अपने चेहरे को आपने क्यों ढाका? ये पर्दा हटाओ और बात करो, क्या बात है? तो जो
خادمہ تھی اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس نے چیخیں ماری اور وہ کہنے لگی امیر المؤمنین انہوں نے آج کچی پیاز سے روٹی کھائی ہے، عید کا دن ہے، کچی پیاز سے روٹی کھائی ہے تو ان کے منہ سے بو آ رہی ہے اور آپ کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے انہوں نے اپنے منہ کے اوپر یہ نقاب ڈالا ہوا ہے۔ اندازہ لگانا حضرت عمر اسی وقت رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکلے اور اپنے آپ کو سنبھال کر فرمایا او میرے بچوں میں تمہیں بڑے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں عمر اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ کیا انصاف تھا، 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی غریب نہیں، اور میرے پیاروں خود کا گھر خالی پڑا ہے ہمارے ہاں کوئی اگر ایم پی ایم ایل اے بنے گا، کچھ بھی بنے گا تو سب سے پہلے گھر آباد ہوگا نہیں ہوگا، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں، ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا مالک، میرے پیاروں گھر خالی ہے، کپڑے نہیں، بچوں کو سالن نہیں، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، ہائے ہائے کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے پیاروں انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد دیکھنا میری قبر کے اندر کہ اللہ نے میرے چہرے کو قبلے سے تو نہیں پھیرا اور میرے چہرے پر میرا چہرہ کالا تو نہیں پڑا۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ نے تو بڑا عدل کیا ہے، آخرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب قبر میں اتارا گیا اور گرہ کھولی گئی، ابھی گرہ کھولی ہی جا رہی تھی کہ آسمان سے ایک رقعہ اڑتا ہوا آیا، ایک پرچہ اڑتا ہوا آیا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے براءۃ من اللہ، اللہ نے بری کر دیا ہے عمر بن عبدالعزیز کو من النار، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ میرے پیاروں عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جاتا ہے، اللہ کی جانب سے پروانہ آتا ہے کہ میرے رب نے، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیا ہے۔ میرے پیاروں اندازہ لگانا، دنیا میں تو کچھ نہیں لے کر گئے لیکن اللہ کی رضا حاصل کر لی، دنیا میں عدل کیا، ان کے چچا زاد بھائیوں نے بھی بادشاہت کی، ان کے چچا نے بھی بادشاہت کی، لیکن سلطنت کی بنیاد ظلم پر رکھی، لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ نہیں کیا، تو دنیا سے جب گئے تو چہرے کالے پڑ گئے اور ان کے چہرے پر روشن چاند کی طرح چمک موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پیارا چہرہ قبر کے اندر رکھا ہوا ہے اور چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو دکھلایا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے اللہ یہ موت دے گا، اگر ظلم کرو گے تو ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو آج سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ کوئی شان میں گستاخی کر دے برداشت نہیں، اس نے کیوں کہا؟ زمین دبا لی یوں ہی بھائی کی پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے پیاروں سچی بات بتاؤ، زمین دبا کر جائے گا کہاں؟ قبر کے اندر۔ لوگوں کے مال مار کر جائے گا کہاں؟ قبر کے اندر۔ لوگوں کے سینے پھاڑ کر جائے گا کہاں؟ قبر کے اندر۔ آج دنیا کا آدمی یہ کہتا ہے جناب میں سچا آدمی ہوں، دل کا صحیح ہوں، اس لیے ذرا کڑوا بولتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ کڑوا بولتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی سچے بڑے تھے، میٹھے بڑے تھے۔ نبی سچے بڑے تھے، ان سے سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور میٹھے بڑے تھے، ان سے بڑا میٹھا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ آج جو زبان پر یہ جملہ ہے یا دل کا میں کھرا ہوں، زبان کا کڑوا ہوں۔ اگر دل کا کھرا ہوگا تو زبان کا بھی میٹھا ہوگا، زبان کا بھی میٹھا ہوگا۔ اگر دل کا کھرا نہیں ہوگا تو زبان بھی کڑوی ہوگی، دل بھی کڑوا ہوگا۔ آج لوگ ایک بات اور کہتے ہیں، مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بتانا سچ بات تو سبھی برداشت کرتے، غلط کس سے ہوتی؟ کسی سے ہوتی ہے غلط بات برداشت؟ کوئی آپ کے باپ کو گالی دے برداشت کرو ہیں؟
کوئی آپ کے سامنے آپ کی برائی کرے برداشت کرو گے؟ کوئی آپ کو تماچے مارنے لگے برداشت کرو گے؟ پھر آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے برائی برداشت نہیں ہوتی، سچ سو کہلوا لو۔ ارے بھیا سچ بات کس سے برداشت نہیں ہوتی؟ سب ہضم کر جاتے ہیں۔ میٹھی بات تو سب کو ہضم ہے، میٹھا بولو سب کو ہضم ہے، بات تو جب ہے جب کوئی کڑوا بولے اسے ہضم کر کے دکھاؤ، جب کوئی کڑوا بولے اسے ہضم کر کے دکھاؤ، جب کوئی کڑوی بات کرے اس سے پی کر دکھاؤ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میٹھا بولو، کڑوا نہ بولو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو۔ اگر زبان میں مٹھاس ہوگی تو یہ اعلیٰ اخلاق ہوں گے اور اللہ اس پر جنت دے گا، اور اگر زبان میں کڑواہٹ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محروم کرے گا، جنت سے محروم کرے گا۔ اللہ کے بندو اپنی زبان کو میٹھا بناؤ، اسے کڑوا نہ بناؤ، اپنی زبان میں خلوص پیدا کرو، اس میں چاشنی اتارو۔ میں کہتا ہوں شہد کے اندر وہ مٹھاس نہیں، اگر تمہاری زبان میٹھی ہے غیر کو اپنا بنا لو گے، اوروں کو اپنا بنا لو گے۔ اگر زبان کڑوی ہے اور تم کتنے بھی دعوے کرتے رہو کہ میرا دل سچا ہے، میرا دل میٹھا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور کڑوے آدمی سے، کڑوی زبان سے بہت جلدی آدمی متنفر ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اور میٹھا بولنے والا ہو، دل کیسا ہی ہو، تو زیادہ تر لوگ اس کے تابع دار ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دل کیسا، ہمیں کیا پتہ، اللہ جانے، لیکن بیچارہ کرتا بڑی میٹھی بات ہے جی۔ اور اگر اتفاق سے کوئی کڑوی بات کرتا ہو، نیک ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، لیکن کڑوا ہو، سچی بتانا لوگ کیا کہیں گے، میں نمازی بھلے سے ہے لیکن کڑوا بڑا ہے جی۔ یہ کہتے ہیں نا کتنا ہی نمازی ہو، اگر کڑوا ہے تو لوگ کہیں گے کڑوا بھلا ہے، اس کا کیا بھروسہ۔ زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اپنی کڑواہٹ کو نکالو۔ یاد رکھنا زبان جو زخم دیتی ہے اسے کوئی چیز بھرا نہیں کرتی۔ اگر تمہارے کوئی بھالا مار دے، اگر تمہارے کوئی ڈنڈا مار دے، اگر تمہارے کوئی تلوار مار دے، اس کا زخم بھر جائے گا، لیکن زبان جو زخم تمہیں دے گی وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے زبان سے جب بھی بولے سوچ سمجھ کر بولو، جب بھی بولو میٹھا بولو، کڑوا نہ بولو۔ کڑواہٹ دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی کڑوا بولو گے تو ایک دن وہ آئے گا اولاد تم سے نفرت کرے گی۔ اگر بیوی سے کڑوا بولو گے ایک دن وہ آئے گا بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، بھلے سے سامنے سے وہ تمہاری تابع داری کرے گی کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ کہیں اور جا نہیں سکتی، اپنا وقت اسے یہی گزارنا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر تمہارے لیے پیار آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو بار بار تلخی سے کلام کرے گا اور کڑوے پن سے بات کرے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ اولاد ہی باپ کے مقابلے میں آئے گی، کبھی اس کے سامنے میٹھا کلام نہیں کرے گی۔ لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی داخل ہوں گے گھر میں تو جانوروں کی طرح، نہیں ابا آ گیا پتہ نہیں کیا کرے گا بھائی جی، ماں بھی ڈر گئی بیچاری، بیٹا آ گیا پتہ نہیں کس موڈ میں ہوگا، ادھر بیوی سیمی پڑی ہے پتہ نہیں میرا شوہر آیا ہے کس موڈ میں ہے۔ اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر آیا ہے گھر میں، کوئی بھیڑیا تو نہیں آیا، شیر تو نہیں آیا، کوئی پھاڑنے والا کھانے والا کوئی جانور تو نہیں آیا، شوہر آیا ہے، بیٹا آیا ہے، باپ آیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر بیٹا اپنے باپ کو ایک نظر محبت کی دیکھے، اپنی ماں کو ایک نظر محبت کی دیکھے، اللہ ایک حج کے برابر ثواب عنایت کرے گا۔ اولاد سے پیار محبت سے بات کرے، اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنی محبتیں ان کے دلوں میں پیدا کرے گا۔ تاجدار مدینہ گھر میں تشریف لائیں، امام الانبیاء گھر کے اندر آئیں اور میرے نبی کے بچے آپ کا حسن آپ کا حسین آپ کے قدموں سے چمٹ گئے۔ تاجدار مدینہ نبوت کا پیغام پہنچا کر اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے، میرے نبی کو کہنا تھا حسن ہٹ جا، حسین رک جا، لیکن نانا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ نیچے رکھے اور اپنے حسن کو سوار کیا، اپنے حسین کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ پورے گھر میں گشت لگایا، پورے گھر میں چکر لگایا۔ میرے پیارو اندازہ لگانا کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی آسمانوں پر بلائے جانے والے اللہ نے جن سے کلام کیا، اللہ
اللہ نے جنہیں اپنے قریب بلایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ نے جن کی قرآن میں قسمیں کھائی، اللہ نے جن کی نشست و برخاست کو قرآن کا حصہ بنایا اور جن کی اداؤں کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا، آج وہ امام الانبیاء اپنے گھر میں تھک ہار کر آئے ہیں تو بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور پورے گھر کا گشت لگایا، پورے گھر کا چکر لگایا اور بچوں سے فرمایا بتاؤ تمہاری سواری کیسی، تمہاری سواری کیسی۔ آج کا باپ گھر میں آتا ہے، بچے قریب آتے ہٹو ہٹو ہٹو، بعد میں آنا، میں تھک کر آیا ہوں، میں تھک کر آیا ہوں، میں کام سے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے دل میں اپنے باپ کی عظمت کو نکال دیتا ہے، پیار نہیں ہوتا، ڈرتا ہے ڈرتا ہے۔ جب وہ ڈر نکلتا ہے تو پھر یہ اولاد باپ کے مقابلے پر آتی ہے، ماں کا مقابلہ کرتی ہے۔ میرے پیاروں، پیار دو گے تو پیار ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کی بے عزتی نہ کرو، ان کا خیال کرو، ان کی تکریم کرو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے بھی سامنے بچے کو ڈانٹتے ہیں۔ میرے پیاروں، اگر کوئی مہمان آ جائے، بچہ وہاں قریب میں لگے، ہم ڈانٹتے بھاگو بھاگو یہاں سے نکلو، چلو بعد میں آنا۔ اس سے بچے کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے اور پھر بچہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ سے نفرت کھانے لگتا ہے۔ ان کو عزت دو، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کو پیار دو۔ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو میرے نبی نے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، آپ کے چہرے کو، آپ کے پیشانی کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے ماتھے کو، آپ کے لبوں کو، آپ کے سینے کو، آپ کی پیٹھ کو، ہر ایک جگہ حسن و حسین کو میرے نبی نے چوما اور پیار کیا، اپنے سینے سے لگایا۔ تو بڑے ہو کر یہ حسن و حسین اپنے نانا کے دین پر قربان ہونے والے بنے۔ بہرحال ظلم سے بچو۔ کیا ٹائم ہو گئی؟ 10:30۔ اللہ نے فرمایا ظلم سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی فرماتے جب جھوٹ پر بنیاد رکھو گے کبھی کامیابی نہیں ملے گی، ظلم پر بنیاد رکھو گے کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک چور جا رہا تھا، جاتے جاتے اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا یہ محل تو نے دیکھا ہے؟ کہ ہاں، میں نے اس میں 7 مرتبہ چوری کی ہے۔ تو بچہ بولا ابا بڑی اچھی بات ہے، اور بڑا موٹا ہاتھ مارا میں نے، بہت موٹا ہاتھ مارا۔ تو بچہ کہنے لگا ابا عجیب بات تو یہ ہے اس گھر میں آج بھی روشنی ہے اور ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے، ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا ہے۔ یاد رکھنا دوسرے کے چولہے بجھا کر اپنے چولہے جلاؤ گے کبھی آباد نہیں ہو سکتے، نسلیں کبھی آباد نہیں ہو سکتی، ہمیشہ برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر لوگوں کا دل دکھا کر آگے بڑھنا چاہو گے، لوگوں کی گردنوں پر، ان کی عزتوں پر اور ان کے مال پر ڈاکے ڈال کر، ان کے مالوں کو چھین کر، ان کے گھروں میں چوری کر کے، ان کی زمینیں دبا کے، ان کی زمینیں ہڑپ کر کے اگر آگے بڑھنا چاہو گے، بظاہر لگے گا، ایک وقت آئے گا تمہارے گھر میں چراغ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے خیر بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو پیغام دیا، اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ میرے نبی نے پہنچایا اور امت کو یہ پیغام دیا گیا اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، تمہاری کوئی عزت دنیا میں باقی نہ رہے گی۔ مسلمان اگر دنیا میں عزت دار بنے گا تو اللہ کے دین پر عمل کر کے، اگر مسلمان دنیا میں عزت دار بنے گا اللہ کے قرآن پہ عمل کر کے، اگر مسلمان دنیا میں عزت دار بنے گا اللہ کے قانون کو اپنا کے، اللہ کے قانون کو اپنا کر اپنی زندگی میں اتار کر نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ اسے عزت دار بنائے گا۔ مجھے بار بار یہ حدیث یاد آتی ہے اور میری زبان پر جاری ہوتی ہے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان 2 ٹکڑوں کے اندر میرے نبی نے پورے قرآن کو سمو دیا، پوری حدیث کو سمو دیا، اپنی پوری زندگی کو اتار دیا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے تو عزت ملے
ملے گی، اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اپنی نمازوں میں پختگی پیدا کریں، اپنی نماز میں طاقت و قوت پیدا کریں، اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے روزوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نماز روزے بیکار ہو جائیں، اکارت ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، دنیا میں آئے ہو، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ نے آزمانے کے لیے اتارا۔ جب اللہ نے آزمانے کے لیے اتارا ہے تو اس کی آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو، اور اللہ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں انہیں سچائی کے ساتھ اور دل کی محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ روزے ان کی پابندی اچھے سے کرو، نمازیں ان کے پابند بن جاؤ، اور نماز میں سچائی، اچھائی اور اخلاص کے ساتھ دل لگا کر اپنے رب کو پکارو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں صرف اس لیے کہ میرا بندہ بار بار آئے گا تو مجھ سے محبت بڑھ جائے گی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ تو 50 وقت کی نمازیں تھی نہیں تھی، کم کراتے کراتے 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا اچھا چلو 5 قبول، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا 5 کی حفاظت کرنا، 5 کی پابندی کرنا۔ جو میرا بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عنایت کرے گا۔ لیکن نمازیں ہونا، تم یار کی محفل میں جا کے بیٹھو اور بات ادھر ادھر کی کرو، اس سے کوئی کلام نہ کرو، اس کے مطلب کی کوئی بات نہ کرو، تو یار کی محفل میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں آئے ہو، اللہ سے کلام کرنے آئے ہو، اللہ سے بات چیت کرنے آئے ہو، تو اس سے کلام کرو، اس سے بات چیت کرو۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ جو نماز میں پڑھتے ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں جتنی صورتیں مجھے یاد ہیں ان کے ترجمے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ میرے پیارو، علماء لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عالم لوگ منع کرتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھو، میں اس ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ علماء اس کو منع کرتے ہیں جن سے باریک مسائل نکالے جائیں، دقیق مسائل نکالے جائیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارو، قرآن جو اللہ کے گھر کے اندر مسجدوں میں نمازوں میں پڑھا جائے، کم از کم اس کا ترجمہ تو تمہیں یاد ہو۔ اگر ترجمہ ہی یاد نہیں ہوگا تو تم کیا اللہ کو پکار کر آؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چلے گا بھائی؟ کوئی لڑکی کھڑی ہو، اسے انگلش نہیں آتی ہو، یا لڑکا کھڑا ہو انگلش نہیں آتی ہو، اور وہ کہے آئی لو یو، سے مطلب سمجھنا ہے، تو باولا ہی بنے گا نا؟ نہیں بنے گا۔ اللہ سے پیار کرنے گئے ہو، اللہ سے محبت کرنے گئے ہو، اللہ سے اقرار محبت کرنے گئے ہو، اظہار محبت کرنے گئے ہو، کم از کم تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو رب سے کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں کے اندر وہ موجود ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر ایک لفظ کا معنی اور ترجمہ تمہیں یاد ہو، اس کے بعد اپنے رب کو پکار کر دیکھو، اللہ کی قسم مزہ آتا چلا جائے گا۔ اور جب پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا تو کچھ پتہ چلے گا بھائی؟ خطبہ 50 سالوں سے سننے ہو، یاد ہے کسی کو پتہ ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ روزانہ سورہ فاتحہ مغرب میں، عشاء میں، ہر ایک نماز میں ہوتی ہے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الم تر کیف، لیلاف قریش، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تمام تر صورتیں مغرب میں، عشاء میں پڑھی جاتی ہیں۔ کسی کو ترجمہ یاد ہے اس کا؟ یاد ہے بھائی؟ اچھا، یاد کرنے کتنی مرتبہ آئے ہو تم مسجد میں، یہ بتاؤ؟ نہیں، جب پڑھنے جاتے تھے وہ زمانہ گیا، اسے چھوڑو۔ جب تو تم الف بیت پڑھ لی، یہ بھی بڑی بات ہے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا۔ لیکن اب تو تمام تر راستے کھلے ہوئے ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں امام علماء ہیں۔ پہلے حافظ ہوا کرتے تھے، انہیں بیچاروں کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا، اب تو عالم ہے ہر مسجد کے اندر۔ اب ان کے پاس آؤ گے، ترجمہ سیکھو گے، معلوم کرو گے تو کیا ہی نہیں بتائیں گے۔ آپ 5 منٹ ان کے لیے نکالو، 10 منٹ نکالو۔ آپ جو قرآن پڑھتے ہو کم از کم اس کو صحیح طریقے سے پڑھو، ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ اب ہم ہا کی جگہ ہا، جیم کی جگہ زا، جب یہ استعمال کریں گے تو معنی ہی بدل جائیں گے، پھر نمازیں کہاں سے ہوں گی؟ تو کم از کم اتنا تو فرض بنتا ہے کہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں
وہ بالکل صحیح ہوں اور کم از کم ان کا ترجمہ ہم لوگوں کو یاد ہو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ مسجدوں میں ہیں، ان کے پاس آؤ، 10 منٹ نکال کے آؤ، آدھا گھنٹہ نکال کے آؤ۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے 10 منٹ نکالنا کوئی بڑی بات ہے؟ 10 منٹ میں آ کر کہو مولانا الحمدو کا پہلی آیت مجھے یاد کرا دو، صحیح طریقے سے کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بتا دو، پھر اس کو دن بھر یاد کرتے رہو چلتے پھرتے، کیا یاد نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا صاحب، جمعہ کے دن جیسے خطبہ ہوتا ہے تو اس کے بیان میں تو امام صاحب کو بتانا چاہیے۔ سارا ٹوکر امام پہ ڈالو گے؟ جی نہ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ ہے کہ خطبے کے اندر، خطبہ تو امام اصل میں سنت ہے پڑھنا۔ جی ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انگلش تو خوب جانتے ہیں لیکن نبی کی زبان نہیں جانتے۔ سب سے بڑی ہم لوگ کے لیے بدبختی کہوں اس کے لیے کہ یہ ہمارے لیے بدبختی ہے کہ ہم انگلش زبان، ہندی زبان، کوئی اور زبان خوب جانتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم عربی سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے نماز کے خطبے کے بارے میں جہاں تک مسئلہ یہ ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کو سننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کے لیے سننا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، میں نے کہا ہے کہ آپ کو خطبے کے معنی آنے چاہیے، یعنی عربی اتنی جاننی چاہیے، اور جو الفاظ ہیں نماز کی صورتوں کے آپ کو اس کے ترجمہ آنا چاہیے۔ اگر آئیں گے تو پھر عبادت میں مزہ آئے گا، سننے میں مزہ آئے گا، امام پڑھے گا مزہ آئے گا، آپ سنو گے مزہ آئے گا، آپ پڑھو گے مزہ آئے گا۔ اگر کچھ نہیں کرو گے تو پھر کیا فائدہ؟ جی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حال میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی نمازوں میں اصلاح کرو، وقت نکال کر اپنی نمازوں کو درست کرو اور ان کے معنی جاننے کی کوشش کرو۔ پوری زندگی گزر گئی، اللہ یوں ہی قبول کرے گا؟ میں اللہ قبول کر لے گا ٹوٹی پھوٹی، ٹوٹا پھوٹا نوٹ نہیں چلتا، چلا ہوا نوٹ نہیں چل رہا، تو پینسل چلا دو وہ نہیں چلتا، تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں کہاں سے کس قبول ہو جائیں گی؟ یوں بلا وجہ یہ بس ایک جملہ رٹ لیا، اللہ میں ٹوٹی پھوٹی قبول کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے عبادت کو مقصد بنا کر دنیا میں مجھے اور آپ کو اتارا ہے، اس لیے نہیں اتارا کہ دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو بھول جائے۔ دنیا تو ہمارے لیے عارضی ہے، یہاں کا ٹھکانہ بھی، یہاں کا کھانا بھی، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت ہے۔ جو آدمی کرے گا وہ عزت پائے گا، آخرت میں عزت ملے گی، دنیا میں عزت ملے گی۔